من قرأ الفاتحة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين مولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال سبحانه تبارك وتعالى في محكم كتابه ومتقن خطابه وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم وقائما بالقسط. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. عزیزان گرامی، فرش ادا بچھا ہوا ہے، لیکن میرے سامنے کچھ نوجوان نظر آ رہے ہیں جو کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. فرش ادا کی اہمیت اور عظمت الگ ہے. شہزادی کا خیال کرتے ہوئے، حسین کی مظلومہ ماں کا خیال کرتے ہوئے آپ حضرات سے میں ملتمس ہوں، عرض گزار ہوں کہ آپ حضرات فرش ادا پر آئیں، اس لیے کہ اس فرش ادا کی عظمت، اہمیت، منزلت، مقام بڑا بلند ہے. ہر کس و ناکس فرش ادا کی اہمیت کو نہیں سمجھ سکتا. یہ ہمیشہ بات یاد رکھیے گا، مستحبات جتنے بھی ہیں عارفین اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ قانون شریعت میں جتنے بھی مستحبات ہیں، سب سے مستحب افضل جو ہے وہ عزاداری سید الشہداء. تمام مستحبات میں سب سے افضل ترین مستحب جو ہے وہ سید الشہداء کی عزاداری ہے. یہاں تک کہ نماز تہجد سے بھی افضل جو ہے عزائے سید الشہداء ہے. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اب جب بات چھڑ گئی ہے تو بات اسی پر، اس لیے کہ یہ بات یقینی ہے کہ جب تک ہم کسی چیز کی غرض و غائط کو نہیں جانتے، اس چیز کا مطلب ہمیں سمجھ میں نہیں آتا. آپ یہاں سے کہیں سفر کریں، بے مقصد ہو، بے ہدف ہو، تو کیا کہا جائے گا؟ احمق کہا جائے گا، دیوانہ کہا جائے گا، بیوقوف کہا جائے گا. آپ گھر سے جو اس وقت قدم نکال کر کے باہر تشریف لائے ہیں تو ایک مقصد کے تحت تشریف لائے ہیں. آپ نے یہ ارادہ کیا کہ آج یہاں پر درگاہ میں شب بیداری ہے، مجلس ہے، آگ پر ماتم ہے، ہم وہاں چلیں گے اور حسین کی ماں سے اجر و ثواب لے کر کے لوٹیں گے. لہذا عزیزان گرامی، جب تک ہم اس کی عظمت کو، اہمیت کو نہیں سمجھیں گے
جب تک یہ نتیجہ ہم نہیں نکال سکتے کہ ہمارا کہاں بیٹھنا ضروری ہے، کہاں کھڑا رہنا ضروری ہے، کہاں چلنا ضروری ہے، کہاں کھانا ضروری ہے، کہاں پینا ضروری ہے، جب تک ہم اس بات کو نہیں سمجھیں گے اصل عبادت کا مفہوم ادا نہیں ہوگا۔ میں ایک جملے میں اس فرش عزا کی اہمیت کو آپ کو بتلانا چاہتا ہوں۔ آج دنیا مکہ میں جاتی ہے، مدینہ شریف میں جاتی ہے، وہاں پر ایک جگہ ہے جو حضرات گئے ہیں، اسے ریاض الجنہ کہا جاتا ہے۔ ہر حاجی جو ہے سب باندھے ہوئے کھڑا ہے، چاہے اس کو 1 گھنٹہ لگے، چاہے 1.5 گھنٹہ لگے، چاہے 2 گھنٹہ لگے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی عظمت معلوم ہے، اس جگہ کی فضیلت معلوم ہے۔ یہ ریاض الجنہ ہے، یہاں جو 2 رکعت نماز پڑھی جائے گی وہ کئی ہزار رکعت نماز سے کیا ہو جائے گی؟ بہتر ہو جائے گی۔ لیکن خدا کا شکر ادا کرو، ماؤں کا شکریہ ادا کرو کہ اللہ نے تمہیں فرش عزائے حسین عطا کیا، اللہ نے تمہیں عزاداری سید الشہداء عطا کی ہے۔ دنیا مدینے جا کے جنت کا مزہ لیتی ہے، ہم فرش عزا بچھا کر کے جنت کا مزہ لیتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد، ایک اور صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ ریاض الجنہ میں 2 رکعت نماز پڑھیں گے 70 رکعت نماز کے برابر کہی جائے۔ ہر انسان سب بصف کھڑا ہوا ہے، پھر ترتیب کھڑا ہوا ہے، کہیں ایسا نہیں کہ تھوڑا سا ٹیڑھا ہو جائے اور وہاں کے جو ہے وہ کیا کریں، خدام جو ہے نکال کر کے سب سے کیا کریں، باہر کر دیں۔ بڑے ادب سے، بڑے تہذیب سے، بڑے تمدن سے وہ سارے آداب جو آباء و اجداد نے گھر میں بتلائے تھے وہ سارے کے سارے جو ہے مدینہ منورہ میں ریہرسل کیے جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں پڑھ لیں گے، جا کر کے ہم یہ کہیں گے ریاض الجنہ میں نماز پڑھ کر کے آئے۔ بعض لوگ اس فکر سے بھی جاتے ہیں کہ اگر ریاض الجنہ میں نماز نہیں پڑھی تو شاید رسول اللہ نے ہماری زیارت کو قبول نہیں کیا۔ ہو بہو وہی مسئلہ یہاں ہے۔ یہ فرش بچھایا اس لیے گیا ہے کہ آئے ہو زہرہ کو پرسہ دینے، کہیں اور نہ بیٹھنا، فرش عزا پر بیٹھنا تاکہ زہرہ کی دعائیں تمہارے ساتھ۔ عزیزان گرامی، یہ جنت کی جگہ ہے، اسے جنت کہا گیا ہے۔ آپ یوں مت سمجھیے گا کہ میں زبانی آپ سے کہہ رہا ہوں کہ وہ لوگ وہاں بیٹھے تھے، مولانا نے ایسے بات شروع کر دی لہذا مولانا بیان کر رہے ہیں۔ نہیں، خصائص حسینیہ 538 صفحہ کچھ ایسے اس کتاب کے ورق ہیں، اس پر یہ مشتمل ہے کتاب۔ اور خدا کی قسم لکھنے والے جو ہیں آغا جعفر شستری ہیں، خدا انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے، کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے۔ آج ہم اور آپ، انہوں نے 200 سال پہلے لکھا، 300 سال شاید پہلے لکھا، میں نے اس پر وہ نہیں دیکھا، لیکن اتنی پرانی کتاب، اس زمانے میں انہوں نے کیا کیا لکھا عزاداری سید الشہداء کے لیے۔ کہاں آنا، جب یہاں سے جانا، دوسرے اگر شریک نہ ہو سکے فخر و مباحات کرنا، کہاں سے آ رہے ہو؟ جنت سے آ رہا ہوں۔ یہ جملہ انہوں نے لکھا ہے۔ کہا قبہ حسین ہے فرش عزائے حسین، کہا حتیم اسماعیل ہے فرش عزائے حسین، کہا گیا ہے مشعر الحرام ہے فرش عزائے حسین۔ یہ ساری برکتیں پروردگار عالم نے فرش عزائے حسین میں سمیٹ کر کے رکھ دی ہے میرے عزیزوں، میرے دوستوں۔ اور یوں ہی اور یہی تک یہ بات نہیں رکی، علماء عارفین جو ہے عزائے سید الشہداء کے سلسلے میں بیان فرماتے ہیں۔ ہم اور آپ کیا جانے، ہم تو اس لیے کبھی کبھی مجلس برپا کر دیتے ہیں کہیں پڑوسی ہمارا مذاق نہ اڑائے، کہیں ہمارا چچا ہمارا مذاق نہ اڑائے، ہمارا چچا ذات بھائی ہمیں برا بھلا نہ کہنے پائے۔ خدا کی قسم پاک نیت سے اگر فرش عزا آپ نے بچھا دی، ساری دنیا جا کے رو دے محشر روئے گی، مگر زہرہ آپ کو رونے نہیں دے گی، زہرہ آپ کو رونے نہیں دے گی۔ یہ سوچ کے بچھائیے، اس مظلوم کی فرش عزا ہے جس کی ماں اتنی عظمت والی ہے، اتنی فضیلت والی ہے کہ جس کی فضیلت کا
کوئی احاطہ نہیں کیا جا سکتا۔ اور آپ فخر کیجئے، میں یہی ملاٹ کی مثال دیتا ہوں، میرے سامنے انور صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا کام بھی کچھ ایسا ہی ہے۔ اب میں انہی کی مثال دوں گا، جب یہ کسی کو بلاتے ہوں گے اور اپنا کام دکھانے کے لیے کوئی نیتا پہنچتا ہوگا، کوئی آفیسر پہنچتا ہوگا، تو ہر طرح کے انتظامات ضرور کرتے ہوں گے۔ اس کے لیے کیا کیا چیزیں وہ مہیا کرتے ہیں، ایسا نہ ہو کہیں وہ ناراض ہو جائے، اس کی دل شکنی ہو جائے اور وہ کام ہمارا جو ہے بگاڑ کر کے چلا جائے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، ہم اور آپ ایک عام آدمی کو دعوت دینے کے بعد اس قدر اہتمام و انتظام کرتے ہیں، مگر خدا کی قسم فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کتنی عظیم شہزادی ہے، آپ کو معلوم ہے، آپ نے سنا بھی ہوگا خطبہ اور ذاکرین سے، حدیث قدسی کی یہ لفظیں ہیں۔ حدیث قدسی میں ارشاد ہوا، اے میرے حبیب، ذرا عظمت دیکھیے سیدہ کی، اور وہ ہر عزا خانے میں اپنے حسین کے عزاداروں کا استقبال کرتی ہے۔ خدا کی قسم سوچئے، آپ عظمت سیدہ دیکھیے اور آپ اپنے وجود کو دیکھیے، خاکی گنہگار، زبان گناہوں میں آلودہ ہے، ہاتھ آلودہ ہے، جسم آلودہ ہے، دل آلودہ ہے، تمام چیزیں، مگر خدا کی قسم یہاں پر آنے کے بعد آپ کا مرتبہ کتنا عظیم ہو جاتا ہے، آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ حدیث قدسی کی لفظ ہے، اے رسول، میں نے تمہیں خلق نہ کیا، ارے زمین و آسمان کو خلق نہیں کیا، مگر تمہاری محبت میں۔ پھر کیا آگے بڑھ کر کے حدیث قدسی کہتی ہے، اے میرے حبیب، میں نے تمہیں خلق نہیں کیا ہوتا مگر علی کی محبت میں۔ سوچیے، یعنی علی کے مرتبے کا اندازہ لگائیے، رسول کے بعد علی ہے دنیا کے حساب سے، مگر حدیث قدسی کہہ رہی ہے ساری کائنات کی ساری چیزیں خلق کی آپ کی محبت میں، آپ کو خلق کیا علی کی محبت میں۔ پھر آگے جا کر کے حدیث قدسی کہتی ہے، اے محمد اور اے علی، میں نے تم دونوں کو خلق نہیں کیا مگر فاطمہ کی محبت میں۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اس بیوی کی عظمت کا اندازہ لگائیے، وہ بیوی آپ کا استقبال کر رہی ہے، آپ کے گھر گھر جا رہی ہے، آپ ایک مجلس سے جا کے تھک جاتے ہیں، ایک جلوس میں شرکت کرنے کے بعد تھک جاتے ہیں، وہ حسین کی ماں ٹوٹی ہوئی پسلیاں لے کر کے ہر فرش پر آتی اور آپ کو دعائیں خیر دے کر کے جاتی ہے، اور یہ کہہ کے جاتی ہے، رو لو میرے لال پر، جب تک تمہیں اللہ نے حیات دی ہے، جب روز محشر ہوگا، قبر کا عالم ہوگا، میں وعدہ کرتی ہوں میں تمہیں رونے نہیں دوں گی۔ میرے عزیزو، یہ بہت بڑی ذمہ داری بی بی سیدہ نے اپنے کاندھے پر لی ہے، لہذا فرش عزا کی اہمیت اور اس کی عظمت، اس کا وقار، اس کی بالیدگی، اس کا مقام، یہ ساری چیزیں آپ کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں ملائکہ مقربین آتے ہیں، یہ وہ جگہ ہے جہاں انبیاء اور معصومین آتے ہیں، یہ وہ جگہ ہے جہاں اولیاء خدا آتے ہیں۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ شیعوں کی موت کیوں آسان ہوگی؟ کبھی اس فلسفے کو تم نے سوچا؟ ملائکہ مقربین میں ملک الموت بھی ہے، جب وہ میری روح قبض کرنے آئیں گے تو یہ کہتے ہوئے جائیں گے، یہ تو وہی ہے جسے ہم نے فلاں مجلس میں دیکھا تھا، فلاں مجلس میں دیکھا تھا، فلاں مجلس میں دیکھا تھا۔ اب ملک الموت کی یہ جرات نہیں ہے کہ وہ ہماری روح میں سختی کرے، لہذا ناز کرو اپنے اوپر، تم حسین کے عزادار ہو، تم زہرا کی دعا ہو، اور جب دعا کی بات آ گئی ہے تو سن لیجئے، آپ زہرا کی دعا ہیں، دعا کی لفظیں کیا ہیں؟
دعا کا مفہوم کیا ہے؟ دعا یہ کہتی ہے کہ الدعاء سلاح المؤمن، مومن کا ہتھیار ہے۔ دعا جو ہے بلاؤں کو دفع کرتی ہے، دور کرتی ہے۔ صادق آل محمد حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ قبل اس کے کہ بلائیں تم تک آئیں، دعاؤں کے ذریعے بلاؤں کو دور کر دو۔ ہم دعا کا اصل مفہوم اور نتیجہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے گھر میں نوٹوں کی بارش ہونے لگے، ہماری جیب بھر جائے، ہماری تجوری بھر جائے۔ اصل ہم دعا کا مفہوم یہی سمجھتے ہیں۔ کتنے لوگوں نے شکایت کی، مولانا 10 سال سے ایک چیز مانگ رہا ہوں، یعنی 10 سال سے جو ہے تین شب قدریں ذرا جوڑ لیجئے 10 تہیاں، ابھی تک مراد پوری نہیں ہوئی۔ کھاتا ہوں، پیتا ہوں، اچھا ہوں، صحت مند ہوں، تو میں نے سمجھ گیا، نتیجہ نکال لیا، کوئی بہت بڑی پیٹی کا کام ہوگا جو اس کو مل نہیں رہی ہے، اور اسی لیے کہہ رہا ہے کہ میری دعا قبول نہیں ہو رہی ہے۔ صادق آل محمد نے کہا وہ وعدے کا سچا ہے، تم نے مانگا، اس نے تمہاری دعا کو قبول کیا۔ تم جو سوچ رہے ہو اگر وہ نہیں ملا تو یہ نہ سمجھنا کہ اللہ نے تمہاری دعا کو قبول نہیں کیا۔ ہو سکتا ہے پروردگار عالم کی طرف سے تمہارے گناہوں کے عذاب کے سلسلے میں 10 لاکھ کا مرض آنے والا تھا، اللہ نے اس دعاؤں سے اس کو دور کر دیا۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ کبھی یہ تصور کیا آپ نے؟ کبھی یہ خیال کیا آپ نے؟ بعض لوگ بدگمانیاں پیدا کرتے ہیں، اللہ سنتا نہیں، اللہ مانتا نہیں، اللہ دیتا نہیں، اللہ کہتا ہے مگر کرتا نہیں۔ کرتا ہے، تم مجنون ہو، تم دیوانے ہو، تم پاگل ہو۔ تم سمجھو اگر تمہاری مانگی ہوئی چیز اللہ نہ دے تو اللہ سنتا نہیں۔ اب میں دنیا کی مثال دے دوں، کون ایسی ماں ہے جو اپنے سال بھر کے بچے کے ہاتھ میں چاقو دے دے؟ شاید میری بات پہنچی یا نہیں پہنچی۔ دنیا کی کون سی ایسی ماں ہے، سوالیہ نشان، کون سی ایسی ماں ہے جو اپنے 1 سال 9 مہینے کے بچے کے ہاتھ میں تیز دھار چاقو دے دے؟ آنے والا گھر کا سرپرست یہی کہے گا دیوانی ہو گئی ہو، پاگل ہو گئی ہو، اندھی ہو گئی ہو، دکھائی نہیں دے رہا ہے تمہیں بچے کے ہاتھ میں چاقو ہے، کہیں ہاتھ نہ کاٹ لے، کہیں انگلی نہ کاٹ لے۔ تمام یہ چیزیں میرے دوستوں، میرے عزیزوں، کوئی ماں اپنے ناسبد بچے کے ہاتھ میں ہتھیار دینا نہیں چاہے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہتھیار نقصان دہ ہے، کہیں ہاتھ نہ کٹ جائے۔ ہم اللہ سے مال مانگ رہے ہیں، اللہ نہیں دے رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو یہاں سے یہ چلے جائے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ ایک اور صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ لہذا دعا مانگو اللہ سے، دعا مانگو، تکرار کرتے رہو۔ اس لیے کہ چھٹے امام نے فرمایا ہی، ہمیشہ یاد رکھنا، بارش کے قطرے میں زیادہ وزن نہیں ہوتا، مگر کانٹینیو لگاتار اگر سنگ پتھر پر بھی پڑتا رہے تو یہ قطرہ پتھر میں سوراخ کر دیتا ہے۔ اللہ سے مانگتے رہو، جب رحمت اس کی برسنے لگے گی پروردگار عالم تمہیں جو ہے ساری چیزیں کیا کرے گا۔ لیکن عاجزی کا کبھی احساس نہ کرنا، مانگتے رہنا اللہ سے۔ جب ایک قطرے میں اتنی طاقت ہے کہ وہ سنگ میں سوراخ کر دے تو اللہ تو رحیم و کریم ہے۔ لہذا میں دعا میں آگے 1-2 باتیں نوجوان تک پہنچا دی، اس لیے کہ ہمارے نوجوان زیادہ
جلدی اور تیزی بہک جاتے ہیں، ہم مجلس کرتے ہیں، ہم تعزیہ اٹھاتے ہیں، ہم جلوس نکالتے ہیں، ہم عزاداری کرتے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں، تمام چیزیں انجام دیتے ہیں، مگر فقر نے ہمیں گھیر رکھا ہے، تنگ دستی نے ہمیں گھیر رکھا ہے، پریشانیوں نے ہمیں گھیر رکھا ہے۔ چھٹے امام نے فرمایا خدا کی قسم اگر تم اپنے اس مقام کو وہاں دیکھ لو تو یہاں کی دنیا اس سے بھی فقر میں اگر اللہ چاہے گا تب بھی تم راضی اور خوشی ہو کر کے گزار کے چلے جاؤ۔ تم نے وہاں کے اپنی منزل کو نہیں دیکھا، اپنی جگہ کو نہیں دیکھا۔ لہذا عزیزان گرامی یہ سارے وسوسہ شیطانی جو ہے ذہنوں سے نکالو۔ بی بی زہرا دعا کی بات ہو رہی تھی، دعا سلاح المؤمن، مومن کے لیے کیا ہے؟ اسلحہ۔ ہم دعا کریں گے ہماری پریشانی دور۔ میں ایک بات کہنے کے لیے یہ بات بیان کروں، ویسے تو دعا کے لیے یہ ملتا ہے کہ مومن مومن سے دعا کہتا رہے، اس لیے کہ اگر کسی مومن نے دیکھیے پھر جب بات آئی تو پھر کہتا چلوں، آپ بتائیے میرے اوپر اگر کوئی مصیبت پڑی ہے، میں جتنا گڑ گڑا کے اللہ سے دعا کروں گا، میں انور بھائی سے کہوں گا وہ بھی ویسے ہی حالت میں دعا کریں گے؟ قطعاً نہیں، ہو ہی نہیں سکتا وہ ایسی دعا کرے۔ مصیبت میرے اوپر پڑی ہے، میں جتنا روؤں گا گڑ گڑاؤں گا اللہ کے ہاں، اتنا میں جس سے التماس اور گزارش کروں گا وہ نہیں کرے گا۔ مگر دعا کے لیے حکم دیا ہے کہ مومن مومن سے کہے میرے حق میں دعا کرو۔ کیوں؟ کہا اللہ مومن مومن کے حق میں دعا کو قبول کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ مومن، اس مومن نے فلاں مومن سے کہا میرے حق میں دعا کرنا، اگر یہ پریشان یوں ہی رہا اور اس کی دعا قبول نہ کیا تو وہ اس کے سامنے شرمندہ ہوگا۔ سوچیے آپ، سوچیے آپ، اس شرمندگی کے باعث مومن چاہے گناہگار کیوں نہ ہو، جب دوسرے کے حق میں دعا مانگتا ہے اللہ اس کی عزت و آبرو بچانے کے لیے اس کی دعا کو قبول کر لیتا ہے، اس کی دعا کو کیا کرتا ہے؟ قبول کر لیتا۔ تو میں نے دعا کی اپنے لیے، اپنے فائدے کے لیے، آپ نے دعا کی اپنے فائدے کے لیے، آپ نے دعا کی میرے فائدے کے لیے، میں نے دعا کی آپ کے فائدے کے لیے، اور دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے۔ لیکن حسین کی دکھیاری ماں ایک قوم کے لیے دعا کرتی ہے، وہ قوم سوچئے آپ، جب وہ بی بی دعا کرتی ہوں گی تو کیا اللہ دعا کو ٹال دے گا؟ اللہ دعا کو رد کر دے گا؟ نہیں عزیزان گرامی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ خوش نصیب ہیں، فرش ادائے حسین کی زینت بنے ہوئے، آپ کے بچے فرش ادائے حسین کی زینت بنے ہوئے۔ یہ بڑی عظمت رکھتی ہے یہ جگہ، یہ مقام بڑا بلند ہے، بیٹھنے والے میں نے یہاں تک دیکھا، اسی کتاب میں کہا جب رود محشر برپا ہوگا اور ہر شیعان علی کو جنت آواز دے رہی ہوگی، آؤ میں تمہاری منتظر ہوں، تو کوئی علی کا شیعہ جنت میں جانے کے لیے راضی نہیں ہوگا۔ کیوں؟ یہ دیا ہے انہوں نے، آغا جعفر شستری نے یہ بیان کیا، کہا کیوں کہیں گے؟ کہا وہاں تھوڑا سا ہٹ کر کے مجلس حسین ہو رہی ہوگی اور ذاکر حسین ہوگا، ذاکر حسین ہوگا، کوئی شیعہ وہاں سے اٹھ کے جنت میں جانے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ میرے عزیزوں، میرے دوستو، یہی وہ جگہ ہے، یہی وہ جگہ ہے جہاں حسین کی عظمت بیان ہوتی ہے، حسین کی مظلومیت بیان ہوتی ہے، حسین کی مصیبت بیان ہوتی ہے۔ بس ایک جملہ فرش ادائے حسین کے سلسلے میں کہہ کے ایک دو بات ربط مسائل زحمت تمام کروں گا، وقت کافی ہو گیا ہے۔ میرے عزیزو، آپ اس کی عظمت کو سمجھیے، آپ اس کی منزل یوں ہی نہ سمجھیے گا گھر میں فرش ادا بچھا دو مجلس ہو گئی، نہیں، ہاتھوں کو اٹھا کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا کرو، پروردگارا تو نے مجھے اس لائق بنایا کہ میں نے اپنے گھر میں حسین کی فرش ادا بچھائی۔ یوں ہی مت سمجھیے گا، ہر کس و ناکس کو یہ شرف نہیں ملتا، اور ہر کس و ناکس مجلس حسین میں نہیں آتا، جسے حسین بلاتے ہیں وہی آتا ہے۔
جسے زہرا بلا کے آتی ہے وہی آتا ہے۔ ہم اس کی عظمت کو نہیں جانتے، مگر علماء عارفین کہتے ہیں جو اللہ سے بہت قریب ہے، اولیاء خدا اس بات کو بیان کرتے ہیں۔ اس میں سے ایک ہستی ہمارے اور آپ کے زمانے کی تھی، شاید 7 یا 8 برس ہوا وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، نام ان کا تھا آغا بہجت۔ کیا کہا انہوں نے عزاداری کے سلسلے میں معلوم ہے آپ کو؟ وہ تو کسی پارٹی کے نہیں تھے، وہ تو کسی گروپ کے نہیں تھے، وہ تو کسی علاقے کے نہیں تھے، کہ اس لیے کہہ دیا، اس لیے کہہ دیا، اس لیے کہہ دیا، نہیں، اللہ سے بہت قریب تھے، اہل بیت سے بہت قریب تھے۔ انہوں نے عزاداری کے حوالے سے عجیب بات کہی۔ وہ درس خارج دیتے تھے، ایک شاگرد تھوڑا تاخیر سے آیا، آقا نے سر اٹھایا، پوچھا کہاں سے آ رہے ہو، تاخیر کیوں ہوئی؟ اس نے کہا آقا روضہ خانی میں گیا تھا، ایران میں مجلس کو روضہ خانی بولتے، روضہ خانی سے آ رہا ہوں۔ قریب بلایا اور عجیب جملہ کہا بیٹا آج سے یہ نہ کہنا مجلس میں گیا تھا، مجلس سے آ رہا ہوں، جب بھی کوئی پوچھے تو یہ کہنا بہشت میں گیا تھا، بہشت سے آ رہا ہوں۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ یہ ہے واقعات تاریخ میں بھرے ہوئے۔ ایک مجلس میں کوئی سب کچھ بیان نہیں کر سکتا، بتا نہیں سکتا، بس ہلکا ہلکا اشارہ دے رہا ہوں۔ قبہ حسین ہے، قبہ حسین سے مراد کیا ہے؟ یہ آگے جعفر شستری نے لکھا ہے، اور میں صفحہ بھی بتا رہا ہوں، 42 صفحے پر جا کر کے جب آپ کو وہ کتاب مہیا ہو جائے دیکھ لیجئے گا۔ انہوں نے لکھا کہ قبہ حسین، قبہ حسین کے لیے یہ ملتا ہے کہ جب بھی حسین کا زائر کربلا جائے تو قبہ حسین جو زری ہے امام حسین کی، اور وہ جو محراب بنی ہے اس کو قبہ بولتے ہیں، اس مقام پر اس جگہ پر جا کر کے دعا مانگے گا حسین کا زائر تو اللہ وہاں مانگی ہوئی دعا کو رد نہیں کرتا، وہاں کی مانگی ہوئی دعا کو قبول کرتا ہے۔ جعفر شستری کہتے ہیں مجلس حسین قبہ حسین ہے۔ اے حسین کے عزادارو، جب مجلس میں آنا خالی ہاتھ نہ جانا، دامن مراد پھیلا دینا، اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول کر لے گا۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ یہ مجلس، یہ فرش عزا، یہ عزاداری، یہ جلوس، یہ ماتم، یہ سینہ زنی، یہ آہو بکا، یہ معمولی چیز نہیں ہے، معمولی چیز نہیں ہے۔ 14 برس سے وہی مصائب، وہی باتیں، وہی شہادت، مگر عزادار تڑپ تڑپ کر روتے ہیں، ایسا لگتا ہے جیسے کوئی اپنا مر گیا ہو۔ ہم نے جنازوں میں بھی یہ کیفیت دیکھی ہے، جنازے پر پہچان رونے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ میری بات کی تائید کریں گے آپ لوگ، جنازے پر بھی پہچان رونے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ جس کا جتنا قریبی رشتہ ہوتا ہے رونے کی آواز ویسی ہی ہوتی ہے۔ اگر ماں مر گئی ہے تو جنازے کا پایا پکڑ کر اگر کوئی نقاب پوش بیٹھی ہے تو ہر صاحب عقل یہی کہے گا مرنے والے کی یہ بیٹی ہے جو تڑپ تڑپ کر کے رو رہی ہے۔ میرے عزیزو، میرے دوستو، یہ رونا رائے گا نہیں جائے گا، اس رونے میں تمہاری نجات ہے۔ تمہارے پاس ہے کیا؟ نہ تمہاری نماز صحیح، نہ روزہ صحیح، نہ حج صحیح، نہ زکوٰۃ صحیح، نہ قوم صحیح، نہ جہاد صحیح، کوئی واجبات کوئی کہہ سکتا ہے چیلنج کے ساتھ قبول ہے؟
سب اللہ کے بھروسے، نماز پڑھی اللہ کے حوالے کیا، روزہ رکھا اللہ کے حوالے کیا، حج چڑھا اللہ کے حوالے کیا، زکات دی اللہ کے حوالے کیا، خمس نکالا اللہ کے حوالے کیا، کوئی کہیں سے گارنٹی نہیں قبول ہوئی یا نہیں ہوئی، مگر مجلس حسین ایسی جگہ ہے، زیارت حسین ایسی جگہ ہے۔ کہا کربلا کا تم نے ارادہ کیا، قبول پہلے کرتا ہوں بلاتا بعد میں ہوں۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ قبول پہلے کرتا ہوں بلاتا بعد میں ہوں۔ تم نے ارادہ کیا مجلس کا، حسین سخی ابن سخی، حسین کریم ابن کریم، کہا تم ارادہ تو کر لو، بس ارادہ کر لو، میں قبول کرتا ہوں۔ لیکن کوئی کہہ سکتا ہے حاجی کہ میرا حج قبول ہے، اللہ نے اتنا دوڑایا ہے حاجیوں کو کہ نہ پوچھو، کیا کیا شرائط رکھے ہیں، کیا کیا شرائط رکھے ہیں۔ مستطیع ہو تو آنا، خرچہ ہو سال بھر کا تو آنا، فقیر نہ ہونا، غریب نہ ہونا، آنا، 7 مرتبہ چکر لگانا، صفا اور مروہ کے درمیان صحیح کرنا، دوڑنا، احرام حج باندھ لیا تو یہ 25-30 چیزیں تم پر حرام ہو گئی۔ اتنے قاعدے اور قانون لگانے کے بعد اللہ نے اپنے گھر میں بلایا، اس کے بعد کسی حاجی کے سر پر قرآن رکھ کر کے اس بات کو پوچھو کہ اتنی زحمت اٹھا کے مکے سے آ رہے ہو، کیا یہ چکر تمہارا قبول ہوا؟ ہر حاجی یہی کہے گا دعا کرنا، پتہ نہیں قبول ہوا یا نہیں ہوا۔ ہائے رے حسین کی سخاوت، ہائے رے کریم ابن کریم، کہا تم نے ارادہ کیا، میں نے قبول کیا، پہلے قبول کرتا ہوں بلاتا بعد میں ہوں۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ ایک اور صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ بس ادادارو وابستہ رہو جب تک حیات دی ہے اللہ نے تمہیں اداداری سے، اور اداداری میں فتنہ رکھنا ڈالنے والوں کو اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، میں اس منبر رسول سے اس بات کو کہہ کے جا رہا ہوں، اداداری میں کسی بھی قسم کا فتنہ اللہ برداشت نہیں کرے گا۔ میں کیوں بار بار کہہ رہا ہوں اللہ برداشت نہیں کرے گا؟ میں نے یہ نہیں کہا زہرا برداشت نہیں کریں گی، حسین برداشت نہیں کریں گے، علی برداشت نہیں کریں گے۔ میں بار بار کیوں کہہ رہا ہوں اللہ برداشت نہیں کرے گا؟ اللہ تمہاری زندگی کو جہنم بنا دے گا، جہنم بنا دے گا اگر تم نے عزاداری سے، جلوس سے، مجلس سے، ماتم سے، تبرکات سے ذرہ برابر بھی اپنے وجود کے اعتبار سے چھیڑخانی کی، تو اللہ تمہاری آخرت کو بھی جہنم بنا دے گا، تمہاری زندگی کو بھی جہنم بنا دے گا۔ کیوں میں کہہ رہا ہوں معلوم ہے آپ کو؟ ریزن کیا ہے، سبب کیا ہے؟ سن لیجئے اور ہمیشہ یاد رکھیے گا، اور خدا نخواستہ نعوذ باللہ خاکن بدہن اگر کوتاہیاں اور غلطیاں ہو گئی ہیں تو ابھی بھی 10 دن 20 دن باقی ہے، جا کر کے امام کی بارگاہ میں یا اسی فرش عطا پر بیٹھے ہوئے ہاتھوں کو پھیلا کر کے بارگاہ خداوندی میں توبہ اور تلافی کر لیجئے گا، انشاءاللہ خدا غفور الرحیم ہے، تمہاری گناہوں کو معاف کر دے گا۔ لیکن کبھی فتنے کا سبب نہ بننا، چاہے وہ کسی کی مجلس ہو، کسی کی بھی مجلس ہو۔ مجلس ذریعہ ہوتی ہے۔ انور صاحب نے مجلس کرائی، آپ کو دعوت دی، شب بیداری ہوگی، یہ ذریعہ بنے ہیں۔ مجلس حسین کی ہے، ذکر حسین کا ہے، مصیبت حسین کی بیان کی جائے گی، شہادت حسین کی بیان کی جائے گی، صرف یہ ذریعہ بنے۔ اور تقاضا یہ ہے محبت حسین کا،
ہر چاہنے والا جب مجلس حسین کرے تو ہاتھوں کو اٹھا کر کے خدا کی بارگاہ میں یہ دعا کرے، پروردگارا میری اس عبادت کو قبول کر لینا، میری اس عبادت کو قبول کر لینا۔ کیوں میں نے کہا اللہ تمہاری زندگی جہنم بنا دے گا، اللہ تمہاری آخرت جہنم بنا دے گا، پھر بچا کیا تمہاری زندگی میں؟ ہاں، یہ 50 سال 55 سال کی زندگی میں تم نے لوگوں کے کہنے پہ کسی غریب کا دل دکھایا، اس کے گھر میں مجلس اور ماتم نہ ہونے دیا؟ کیوں؟ یہ درد دل بیان کر رہا ہوں۔ بہت سے لوگوں نے غریب کنبے کو، غریب خانوادے کو حسین کی مجلس میں تبرک بانٹتے ہوئے جب دیکھا تو انہوں نے انہیں تانا دیا کہ جب دم نہ تھا تو حسین کی مجلس کیوں کی؟ استغفر اللہ، تم کیا ہو؟ تمہاری اوقات کیا ہے؟ تمہاری اوقات کیا ہے؟ مگر یہ بات یاد رکھنا، حسین وہ نگاہ نہیں رکھتے جو ہماری اور آپ کی دنیاوی نگاہ ہے۔ حسین خلوص کو دیکھتے ہیں، حسین خلوص کو دیکھتے ہیں۔ اس کا جیتا جاگتا جواب ہمارے اور آپ کے چوتھے امام حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے دیا۔ جب مدینے میں ایران کا ایک قافلہ پہنچا اور جب وہاں سے لوٹنے لگا تو چوتھے امام نے یہ نہیں کہا تھا جا کے بانی مجلس کو میرا سلام کہنا، منبر پر بیٹھنے والے خطیبوں کو میرا سلام کہنا، کسی کو بھی امام نے سلام نہیں بھیجوایا تھا۔ امام نے کیا کہا؟ جب پلٹ کر کے وطن جانا تو میرے بابا کے اس عزادار کو سلام کہنا جو امام بارگاہ پر بیٹھا ہوا ہر عزادار کی جوتیوں کو صحیح کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ امام کی نگاہ یہ دیکھ رہی ہے، یہ مت کہنا، تانا کبھی کسی کو نہ دینا۔ ہو سکتا ہے تمہاری 50 دیگ کی بریانی حسین ٹھکرا دے اور اس کا ایک گلاس پانی جو خلوص سے پلا رہا ہے اسے قبول کر لے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ لہذا میں ہاتھ جوڑ کے نوجوان اور جوانوں سے دست بستہ گزارش کروں گا، ان سب باتوں کا خیال رکھنا۔ زندگی بار بار موقع نہیں دے گی، ایک زندگی ہے، اس کے بعد موت ہے، اس کے بعد یہاں سے سفر۔ لہذا جو بتایا گیا ہے، جو ماں باپ نے بتلایا ہے، اسی اعتبار سے اپنی زندگی گزارو، ویسے ہی عزاداری مناؤ، ویسے ہی تبرکات تقسیم کرو، تبرکات کا احترام کرو۔ وقت رہتا تو میں تبرکات کے سلسلے میں بھی بیان کرتا، کیا اہمیت ہے، کیا عظمت ہے۔ بس اتنا یاد رکھنا، اگر کوئی ڈاکٹر تمہیں لا علاج قرار دے دے تو مجلس برپا کرنا، اس کے نام پہ تبرک بانٹنا، کھا لینا، شفا حسین دے دے گا۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ کہ مت سوچنا محرم آئے گا تو مجلس کریں۔ ایک اور صلوات پڑھیں محمد۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ ہاں رمضان ایک دو بات اور بس۔ انتظار نہ کرنا محرم کا، سفر کا۔ خدا نہ خواستہ ہر اللہ کو عزادار سلامت رکھے، ہر عزادار کو اللہ سلامت رکھے۔ کبھی خدا نہ خواستہ نعوذ باللہ ایسی چیز آئے، بلا لینا پڑوسیوں کو اپنے گھر میں، نام حسین پہ فرش ادا بچھا دینا، مجلس کر لینا، تبرک بانٹ لینا اور کھا لینا۔ انشاءاللہ انشاءاللہ تمہیں وہ غریب زہرا فاطمہ کا لال شفا دے دے گا۔ میں ہاتھ جوڑ کر کے پھر عرض کروں گا، میرے نوجوان اور جوانوں، اگر میری کسی بات سے دل آزاری ہوئی ہو تو حسین کی مظلومیت کا واسطہ دے کر کے منبر رسول سے کہہ رہا ہوں مجھے معاف کر دینا، مگر درد دل تھا جو بیان کیا میں نے۔ یہ باتیں میرے کانوں تک آئی، مولانا میں نے مجلس 2 سال ہو گئی گھر میں اب نہیں کرتی۔ کیوں؟ کہاں لوگ میری مجلسوں کا مذاق اڑاتے ہیں،
جب تمہارے پاس دم نہ تھا کیوں حسین کی مجلس کی؟ اے میرے عزیزو، ایک چھوٹا سا واقعہ ہے، اس چیز کو تقویت دینے کے لیے بیان کر رہا ہوں۔ ایران کے بہت بڑے خطیب تھے، روزانہ 40 مجلسوں سے زیادہ وہ پڑھا کرتے تھے۔ ایک جگہ مجلس پڑھ کے فارغ ہوئے، کچھ ہنستے کھیلتے بچے جو ہے آقا کے قریب آئے اور کہا ایک مجلس پڑھ دیجئے۔ ظاہر سی بات ہے، جب یہ چھوٹے چھوٹے بچے اتنے بڑے خطیب اور ذاکر کو ایسے دعوت دیں گے، سامنے والا کیا کہے گا؟ انہوں نے کہا میرے پاس وقت نہیں ہے، میں تھک گیا ہوں۔ لیکن بچوں نے آقا کا دامن چھوڑا نہیں، پکڑے ہی رہے۔ آقا مجلس پڑھ دیجئے، وہ بھی مجبور ہوئے، کہا اچھا چلو۔ وہ لے کے گئے اور کہا کہ یہ جگہ اس پہ بیٹھ جائیے۔ وہ بچے بیٹھے، 2 منٹ انہوں نے جو بھی مسائل پڑھا، جانے لگے، تبرکات انہوں نے دیے، انہوں نے پیا نہیں۔ خدا کی قسم سوچو، اپنے وجود کو سوچو اور پھر اپنی عظمت کو سوچو۔ اس فرش ادائے حسین پر آنے کے بعد تمہیں کتنا اللہ بلند کر دیتا ہے، کتنا بلند کر دیتا ہے، کتنی معراج پر پہنچا دیتا ہے جہاں تک ہم اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اس ذاکر نے تبرک نہیں کھایا، معلوم ہے رات کو خواب میں دیکھا حسین کی دکھیاری ماں آئی ہوئی ہے۔ کہا ہے میرے لال حسین کے ذاکر، میں نے تیری آج ایک مجلس کو قبول کیا۔ کہا بی بی بہت بہت شکریہ۔ کہا کیوں بی بی، اور مجلسوں میں نے آپ کے غریب لال کا ذکر نہیں کیا؟ کہا ہاں کیا ہے، مگر جو خلوص ان بچوں میں تھا اور تم نے جو مجلس پڑھی میں نے اسے قبول کیا۔ مگر اے میرے لال حسین کے ذاکر، یہ تیری بد نصیبی ہے کہ تو نے تبرک نہیں کھایا اور چلا گیا۔ کہا بی بی کیا ہوا؟ کہا وہ چائے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنائی تھی۔ اللہ اکبر، وہ چائے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنائی۔ اسی لیے تبرک کو لو، چومو، آنکھوں سے لگاؤ، اس میں اللہ نے شفا رکھی ہے۔ بس عزیزان گرامی بات کو ختم کروں گا۔ بات شروع، خدا کی قسم یہ منبر رسول کی عنایت ہے۔ سوچتا کچھ ہے ذاکر، پڑھتا کچھ۔ شروع ہی فرش ادا سے اسی پہ بات ختم۔ میں نے کہا حسین ناراض نہیں، بی بی زہرا ناراض نہیں، علی ناراض نہیں۔ آپ نے عزاداری سے اگر خدا نخواستہ کوئی چھیڑخانی کی، اللہ ناراض ہوگا، اور جب اللہ ناراض ہوگا تو دنیا تمہاری جہنم بنا دے گا، آخرت تمہاری جہنم بنا دے گا۔ کیوں کہہ رہا ہوں؟ سنیے، کان کھول کے سنیے، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے نوجوان اور جوان اپنے ذہنوں میں میری اس بات کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محفوظ رکھ لے اور اسی پر عمل کرتے ہوئے اس دنیا کو الوداع کہہ کے جا کے حسین کی بارگاہ میں بیٹھ جائے۔ چھیڑخانی نہ کرنا، مجلس و ماتم و جلوس سے چھیڑخانی نہ کرنا، جو بھی فرش ادا بچھائے احترام کرنا، عزت دینا۔ اس سے بڑا گھر کوئی نہیں ہے جہاں فرش ادائے حسین بچھی ہے۔ اللہ ناراض ہوگا اگر چھیڑخانی کی۔ کیوں؟ عصر عاشور، غور سے سنیے، آخری بات زحمت تمام۔ عصر عاشور حسین نے 72 قربانی دی، اور 72 قربانی دے کر اسلام کو بچایا۔ جب اسلام بچ گیا، اللہ کی آواز آئی، حسین اب میرے خزانے میں اتنی قیمتی شے کوئی نہیں جو تیری اس قربانی کا بدل قرار پائے۔ میرے خزانے میں اب کوئی ایسی قیمتی شے نہیں جو اس قربانی کا بدل قرار پائے اور میں تجھے پیش کروں، لیکن یہ وعدہ ہے حسین، یہ وعدہ کر رہا ہوں حسین، جب تک میرا نام زندہ رہے گا، تیرا نام زندہ رہے گا، نہ اللہ مٹنے والا ہے، نہ عزاداری سید الشہداء ختم ہونے والی ہے۔ اس لیے کہ وعدہ پروردگار ہو گیا، عصر عاشور حسین کے قربانی پر
جب تک میں زندہ ہوں حسین تیرا نام زندہ رہے گا۔ نہ اللہ مٹنے والا ہے نہ حسین مٹنے والا ہے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ نوجوان اور جوانوں کے حوالے کر رہا ہوں، نہ اللہ مٹنے والا ہے نہ نام حسین مٹنے والا ہے۔ عزاداری باقی رہے گی، اللہ باقی ہے۔ ماتم باقی رہے گا، اللہ باقی ہے۔ جلوس باقی رہے گا، اللہ باقی ہے۔ یہ یاد رکھیے گا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ وعدہ پروردگار ہوا، میں ہوں، تمہارا نام رہے گا، نہ میں مٹوں گا نہ تمہیں مٹنے دوں گا۔ نتیجہ یہ نکلا میرے عزیزو کہ اگر اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہو تو فرش ادائے حسین کی زینت بنو، اگر حسین کو راضی کرنا چاہتے ہو تو عبادت الہیہ کی زینت بنو۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد، ایک اور صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ عزاداری کی ضمانت اللہ نے لے لی ہے، لہذا جب عزائے سید الشہداء برپا ہوگی تو اللہ کی رحمت تم پر نازل ہوگی، اور جب سجدے میں جا کر کے تم اللہ کا سجدہ کرو گے حسین تمہارے حق میں دعائے خیر کریں گے کہ میں نے جو سن 61 ہجری میں کربلا میں قربانی دی تھی آج وہ کامیاب ہے۔ چپے چپے پر اللہ کا سجدہ کیا جا رہا ہے، ماں بہنوں بیٹیوں کا احترام کیا جا رہا ہے، پردے کا احترام کیا جا رہا ہے۔ یہ حسین نے کربلا میں بچایا، اور بچا کے یہ تمام عزت و آبرو ہم سب کے حوالے کی ہے۔ لیکن وعدہ پروردگار یہ ہے حسین قیامت تک تمہاری فرش ادا بچھی رہے گی، تمہاری مظلومیت کا ماتم ہوتا رہے گا۔ بس صدیدو وقت تمام ہوا، شاید میں اپنے وقت کے حساب سے 10 منٹ اوپر جا چکا ہوں۔ 2 جملے مسائل کے زحمت تمام کروں گا، بات ایسی نکل گئی جو بیان کرنی پڑی۔ بس اللہ ہمیں شیطان کے شر سے محفوظ رکھے، ہمیں اس زمین پر فرش ادائے حسین کی زینت قرار دے۔ اللہ ہم سب کو ہمیشہ پوری حیات حسین کی عزاداری سے وابستہ رکھے، عزاداروں کو اللہ آباد رکھے، عزاخانوں کو اللہ آباد رکھے، عزاداری کرنے والوں کو اللہ آباد رکھے، ان کے گھروں میں اللہ برکت رحمت نازل فرمائے، ان کی تمام تر مشکلات و پریشانیوں کو حسین مظلوم کے صدقے میں اللہ برطرف فرمائے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، جس حسین کے تصدق میں اللہ یہ ساری رحمتیں اور نعمتیں ہمیں اور آپ کو عطا کر رہا ہے، آپ کو معلوم ہے کربلا میں کون کون سی منزلیں آئی ہیں، جہاں فاطمہ کا لال زمین کربلا پر بیٹھ کر بہت دیر تک روتا رہا۔ میرے عزیزو، خاک کربلا پر بیٹھ کر فاطمہ کے لال نے 2-3 منزلوں میں عجیب عجیب جملے کہے ہیں، عجیب عجیب جملے کہے ہیں۔ اے میرے عزیزو، اے میرے دوستو، یہ جملہ کربلا کا حسین کا اگر آپ یاد رکھیں تو رونے کے لیے کافی ہے۔ آپ مصائب برابر سنتے رہتے ہیں اور ہمیشہ آپ کی آنکھیں اشک بار ہو جاتی ہیں، اشک بار ہو جاتی ہیں، رونے لگتی ہیں، آنکھیں بھر آتی ہے۔ جہاں حسین کی مظلومیت کا ذکر ہوتا ہے ہر عزادار رونے لگتا ہے، کیسے حسین کو کربلا میں لوگوں نے مارا ہے۔ خدا کی قسم سنیں گے آپ، فاطمہ کا لال خود کہتا ہے مجھے کربلا میں رلا رلا کے مارا گیا، مجھے کربلا میں رلا رلا کے مارا گیا۔ میں کبھی علی اکبر کی لاش پر رویا، کبھی بھائی عباس کی لاش پر رویا، سب سے زیادہ حسین کب روئے ہیں؟ جب اصغر کو دفن کر کے اٹھے ہیں، حسین بہت دیر تک روئے، حسین بہت دیر تک روئے ہیں۔ کیوں میرے عزیزو؟ کبھی آپ نے سمجھنے کی کوشش کی حسین کیوں دیر تک روئے؟ شریعت کا یہ رول اور قانون ہے،
کہ کوئی باپ بیٹے کے جنازے کو کاندھا نہ دے، نہ بیٹے کو دفنائے، مگر کربلا میں یہ منزل بھی عبور کر گئی۔ حسین نے اس منزل کو بھی پار کر لیا، تنہا حسین ہے، آغوش میں لاش علی اصغر ہے، فاطمہ کا لال کبھی داہنی دیکھتا ہے، کبھی بائیں دیکھتا ہے، کبھی آسمان کی طرف دیکھ کر کے کہتا ہے پروردگارا تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے تو نے حسین کے قربانی کو قبول کر لیا۔ اللہ مجھے طاقت دے کہ میں اپنے ہاتھوں سے اپنے لال کو دفن کر سکوں۔ میرے عزیز علماء نے عجیب عجیب چیزیں بیان کی ہیں۔ جناب علی اصغر کی شہادت کے سلسلے میں تنہا حسین تھے، قبر علی اصغر کھولی، جب اصغر کو قبر میں لٹایا ہے، میرے عزیز و پائنٹی سے امام نے اصغر کے اس پر مٹی ڈالنا شروع کی ہے۔ میرے عزیز و ذرا دل سے بتلائیے، ایسا لمحہ، ایسا وقت اور ایسے ہم لمحے میں ہاتھوں میں ننے للاش علی اصغر ہو، تنہا حسین دفن کر رہا ہے، باپ کیسے مٹی ڈال رہا ہے، پائنٹی سے مٹی ڈالنا شروع کیا، اصغر کا پاؤں چھپ گیا، آگے بڑھے مٹی ڈالا، زانو چھپ گیا، آگے بڑھے مٹی ڈالا، شکم چھپ گیا، آگے ڈرے مٹی ڈالا، سینہ علی اصغر چھپ گیا، اب امام سے برداشت نہ ہوا، ارے اصغر کے منہ پر مٹی گئی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ فاطمہ کا لال جناب علی اصغر کے چہرے مبارک پر مٹی ڈالنے کے بعد خاک کربلا پہ بیٹھے بہت دیر تک فاطمہ کا لال خاک کربلا پر بیٹھ کر رویا ہے۔ میں کہوں گا اے میرے آقا، اے فاطمہ کے لال، آپ کے صبر پہ ہم غریبوں کا کروڑوں سلام، مگر آپ سے زیادہ اصغر کی ماں رباب کے صبر پر لاکھوں سلام۔ ارے کوئی مادر رباب، مادر علی اصغر سے پوچھے، ارے اس بی بی نے کربلا میں کیا کیا منظر دیکھا؟ اے میرے عزیزو، خدا کسی ماں کو وہ منظر نہ دکھائے جو رباب نے کربلا میں دیکھا۔ لاش علی اصغر دفن تھی، یزیدی فوجیوں نے لاش علی اصغر کو قبر سے نکالا، اصغر کے گلوہ مبارک کو جسم سے جدا کیا، رباب یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ اے میرے لال علی اصغر، ارے اس دکھیاری ماں کو معاف کرنا، اے میرے لال، تیری ماں بڑی مجبور ہے، کٹتا ہوا گلا دیکھ رہی ہے، مگر تجھے بتا نہیں سکتی۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ الہی بحق زہرا و علیہا و بالہا و بنیہا و سر المستودع فیہا، پروردگارہ ہماری سسیم عبادت کو قبول فرما۔ اے میرے پروردگار، تیرا وعدہ ہے جو تمہیں بھیک مانگنی ہے مجلس حسین میں آ کے مانگ لینا۔ یہ جتنے عزادار بیٹھے ہیں ان کی ہر مرادوں کو حسین مظلومیت تجھے واسطہ ان کی ساری مرادوں کو قبول فرما۔ پروردگارہ جو ان میں مریض ہے انہیں صحت یابی عطا فرما۔ پروردگارہ جو رزق کے متلاشی ہیں ان کے رزق کے دروازے کو وا فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ ہے حسین کی مظلومیت کا، تجھے واسطہ ہے مادر علی اصغر کی مظلومیت کا۔ جتنے عزادار بیٹھے ہوئے ہیں ان عزاداروں کو، ان کنیزوں کو جو پردے کے پیچھے بیٹھی ہوئی ذکر حسین، مسائل حسین سن رہی ہے، اے میرے پروردگار تجھے حسین کی مظلومیت کا واسطہ انہیں تمام آفات و بلیات و امراض سے محفوظ فرما، ان کے رزق میں وسعت و خیر و برکت عطا فرما، انہیں ان کی فیملی کے ان کے بچوں کو تمام آفات و بلیات و امراض سے محفوظ فرما۔ پروردگارہ جس مرد مومن کی طرف سے اس مجلس حسین
جن کا اہتمام و انتظام کیا گیا ہے، جناب انور صاحب، پروردگارہ ان کی صحت میں اضافہ فرما، ان کے رزق میں اضافہ فرما، انہیں طول عمر عنایت عطا فرما، پروردگارہ انہیں ان کے بچوں کو، ان کی فیملی کو تمام آفات و بلیات سے محفوظ فرما، ہر زائر کے گھر کو آباد رکھ، ان گھر کی تمام مشکلات و پریشانیوں کو دور فرما، اداکاروں کی حفاظت فرما، اداداری کی حفاظت فرما، اداداروں کی حفاظت فرما، اداداری کے دشمنوں کو اس روح زمین سے نیست و نابود فرما، پروردگارہ جو عزادات جہاں کہیں بھی ہیں، بالخصوص اس وقت کثیر تعداد میں حسین کے عزادات حسین کی حرم میں، حسین کے حرم میں کربلا میں موجود ہیں، خدا وہ دن ہم سب کو نصیب فرمائے کہ ہم بھی سال آئندہ 40 کے موقع پر کربلا معلیٰ میں ہوں اور اس گنہگار آنکھوں سے اپنے مظلوم حسین کا چمکتا ہوا روضہ دیکھ سکے اور زیارت کر سکے۔ اے میرے پروردگار، تمام عزاداروں کو سال آئندہ جو ہے مظلوم کربلا کی زیارت نصیب فرما، ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ان عزاداروں کو، دنیا کے تمام عزاداروں کو دنیا کی نگاہ بد سے محفوظ فرما، پروردگارہ جو مریض انہیں شفا کامل عاجل علاج فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، انہیں جوار معصومین میں تکا مرحمت فرما، وارث حقیقی عزا، وارث زہرا حضرت ولی عصر کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے عوام و انسان میں شمار فرما، ماہدن حسین۔